مرد اس کی رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتے ہیں. ان کو کون مجبور کرے گا؟ مجھے بتائیے کون مجبور؟ طلاق کی دھمکی، خلا کی دھمکی، اس سے پہلے تو کوئی نہیں مانے گا. عورتیں بھی تو کیا کرتی ہیں نا، 50 باتیں کرتی ہیں جس میں سے کام کی 5 ہوتی ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتی ہیں ہر بات مانی اور وہ چاہتی ہیں وہ ہر بات مانی جائے. نہیں، وہ پھر جب وہ ناراض ہوتی ہیں تو وہ 50 باتوں کو سامنے رکھ کے ناراض ہوتی ہیں نا. وہ جو 5 باتیں پرابلم تھی ان کو رکھ کے ناراض نہیں نہ ہوتی. ابھی جو نیولی میرڈ کپلز ہیں نا، یعنی جو 20s میں میرج کر رہے ہیں، جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، اور لو میرج ہو جاتی ہے، افیئر کے بعد پھر شادی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے مسائل بڑے ڈفرینٹ. ساس سسر تو سین میں نہیں ہے، کیونکہ وہ جو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا لڑکا ہے وہ بھی اتنا ویل اویئر ہے کہ بھئی میں نے اس حوالے سے نہیں کرنا. اور زیادہ تر شکایات ان کی آتی ہیں کہ ہماری وائف بہت امیچور، انسٹاگرام پر بیٹھی ہوئی ہیں، برانڈس کو فالو کر رہی ہیں، گھر میں آرڈرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پیکیجز آ رہے ہیں. پھر یہ کہ فلانی عورت سے کمپیریزن کہ اس نے تو یہ تصویر لگائی تھی، وہ ویکیشن پہ گئی ہوئی ہے، آپ ہمیں نہیں لے کر. میں آپ کو یہاں پہ بتانے لگی ہوں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا میں خود بھی بیوی ہوں اور 45 ایئر سے ایک بیوی ہوں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ مرد اس کو نا پرابلم کہاں پہ آتی ہے، کھانا کھانے کا، ریلیکس ہونے کا انتظار کرنے کو خواتین تیار ہوتی ہیں. ہوتا یہ کہ جب بعد میں اس مسئلے کو لایا جاتا ہے نا سامنے، مرد اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ان کو یہ بات کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ یہ میرا کام ہے، میں نے اس مسئلے کو آج نہیں تو کل سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ یہاں پر مسئلے ہم ساس نندوں سے تو آگے چل کے اولاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ گھر کے اندر وہ جو آٹا نہیں آ رہا، وہ جو بجلی گڑبڑ کر رہی ہے، جس کو کہ آپ ایک کہہ لیں گے ٹریڈیشنلی کہ بھی تم خود ہی کر لو نا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی وہ جہاں پہ مسئلہ اٹک جائے گا وہ وہاں پہ مرد کی رسپانسبلٹی بن جائے گی. صحیح، جب تک تو سیدھا سیدھا چلتا رہے ٹھیک ہے. اچھا، مرد اس کو نہیں لیتے. بس تم تو فکر ہی نہ کرو، بس تم نے کہہ دیا. دیکھو اب آپ نے جہاں پہ ذرا پکڑنے کی کوشش کی، آپ سے کل بھی بات کی تھی، آج بھی بات کی، میں ابھی بھی پریشان ہو رہی ہوں. بھائی کہہ جو دیا تھا اس کے باوجود لڑنے کو تیار ہو. ٹھیک ہے، اچھا ٹھہر جائیے. نہیں، کیا مطلب؟ اب میں اس وقت جو ہونا تھکا ہوا یا فلاں مسئلے میں، اب یہاں سے وہ سیریس ہونا شروع ہو رہا ہے. اچھا، آپ تھکے ہوئے ہیں، پھر میں ایسا کروں، میں آپ سے شام کے بعد بات کر لوں. تو فوراً کیا مطلب؟ بات کرنی ہے تو کر لو نا. اب یہ شام کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ اچھا ٹھہر جائیے. نہیں، اب آپ نے کہا نا کہ آپ اس وقت نہیں کر سکتے، شام کے بعد کر لیتے ہیں. تو جی شام کے بعد جو ہے نا وہ تو پھر نماز پڑھ کے آ ہی نہیں رہے ہیں. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لے کے اپنی کاغذ قلم، کیونکہ آپ نے آج یہ مسئلہ حل کرنا ہے، وہ سننے پہ تیار ہی نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چلیے اگر تو بدقسمتی سے وہ وقت گزر گیا. اب یہ ہے کہ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا مجھے بتائیں آپ آج نہیں بیٹھ سکے، ہم کل بیٹھ جائیں گے. تو وہ تو ہسبینڈ سننے کو تیار رہیں گے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، بڑی مشکل سے، بہت محنت سے، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق نہ تو دباؤ کے ساتھ ہے، یہ تو ایکسیپٹنس دلانی ہے نا. تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. مرد اس کی رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتے ہیں، ان کو کون مجبور کرے گا؟ مجھے بتائیے کون مجبور؟ طلاق کی دھمکی، خلا کی دھمکی، اس سے پہلے تو کوئی نہیں مانے گا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو یہ کون سکھائے گا کہ میں نے اپنی بات کو ایسے کہنا جو ٹو دی پوائنٹ ہو، کیونکہ عورتیں بھی تو کیا کرتی ہیں نا، 50 باتیں کرتی ہیں جس میں سے کام کی 5 ہوتی ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتی ہیں ہر بات مانی اور وہ چاہتی ہیں وہ ہر بات مانی جائے. نہیں، وہ پھر جب وہ ناراض ہوتی ہیں تو وہ 50 باتوں کو سامنے رکھ کے ناراض ہوتی ہیں نا. وہ جو 5 باتیں پرابلم تھی ان کو رکھ کے ناراض نہیں نہ ہوتی. صحیح، بالکل صحیح. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا، جیسے آپ بردر کہہ رہے تھے کہ کچھ ٹریننگ ہمیں دینی چاہیے. ہم اسرٹیو ٹاک جو ہے نا، اس کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے ہمیں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. ٹھیک ہے، کہ ہم اصل میں چاہتے کیا ہے. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی نا میں چاہتا کیا ہوں، تو پھر آپ اس کی پرائس بھی پے کریں گے اور آپ اس کے لیے سودا بازی بھی کریں گے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میں چاہتا کیوں، اور ایک آپ کے ذہن میں ہیولا ہے، تو وہ آفٹن وہ ہو جاتا ہے. وہ جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے اٹھک بیٹھے انہوں نے کر بھی لی، تو پھر بھی آپ کو سمجھ یہی آتی ہے وہ یہ تو میں چاہتا ہی نہیں تھا، یہ تو کچھ اور چاہیے تھا. صحیح. میں ایک اور آپ کو دیکھیں، ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کی ہے نا وہ 30s اور 40s میں جو کپلز ہیں ان کے مسائل. ابھی جو نیولی میرڈ کپلز ہیں نا، یعنی جو 20s میں میرج کر رہے ہیں، جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، اور لو میرج ہو جاتی ہے، افیئر کے بعد پھر شادی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے مسائل بڑے ڈفرینٹ ہیں. ساس سسر تو سین میں نہیں ہے، کیونکہ وہ جو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا لڑکا ہے وہ بھی اتنا ویل اویئر ہے کہ بھئی میں نے اس حوالے سے نہیں کرنا. اور عورت بھی، ان کے مسائل بہت الگ ہیں. یعنی زیادہ تر شکایات ان کی آتی ہیں کہ ہماری وائف بہت امیچور ہے. سوری ٹو یوز دس ہارش ورڈ، بٹ وہ یہی یوز کرتے ہیں ورڈ. یعنی وہ کمپیریزن بہت کرتی ہیں، وہ انسٹاگرام پر بیٹھی ہوئی ہیں، برانڈس کو فالو کر رہی ہیں، گھر میں آرڈرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا،
اور پیکیجز آ رہے ہیں, پھر یہ کہ فلانی عورت سے کمپیریزن کہ اس نے تو یہ تصویر لگائی تھی, وہ ویکیشن پہ گئی ہوئی ہے, آپ ہمیں نہیں لے کر. اس طرح کی باتوں پہ نا جھگڑا, اور ہر وقت مرد کے ناک میں اکارڈنگ ٹو دیم ہر وقت ان کے جو ہے نا وہ یس یس. دیکھیے جو دیر از اے ریزن کہ یہ جو سو کالڈ لو میرجز ہوتی ہیں اوور ویلمنگلی نمبر ہے ان کے کولیپس ہونے کا, اوور ویلمنگ, یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ایک دو لوگوں کا, ڈیٹا ان کے حق میں نہیں ہے. صحیح. ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی رومانوی گانے, کبھی اس کی شاعری پہ غور کیا ہے؟ شاید 5% بھی گانے ایسے نہ ہوتے ہوں جس میں یہ کہا جائے کہ تم مجھے ملو گی یا ملو گے تو میں تمہارے لیے یہ کروں گا. سب میں تو میری زندگی سمجھ جائے گی, میری زندگی کی بہار ہو, میری 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 سب اس پہ چل رہا ہوتا ہے. سو دیٹ از دی ایموشن دیٹ ایکچولی ٹرانسلیٹس انٹو دی ایکچوئل ریلیشن کہ میری تم سے شادی ہوگی تو مجھے کیا ملے گا. لو میرج میں یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کر کے what is that I can do for you. It's all about کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. شادی ہو گئی, وہ جو آپ نے ٹرافی جتنی تھی ٹرافی تو آپ کو مل گئی, دونوں آپ خوش تو ہو گئے ہیں, لیکن چونکہ آپ نے کبھی یہ جذبہ ہی نہیں تھا کہ ساری زندگی میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے. جذبہ یہ تھا کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے, اچیو تو آپ نے کر لیا, ماؤنٹ ایوریسٹ سر ہو گیا, اب کیا کریں. صحیح. اس کے بعد وہ پھر ڈکلائن پہ جانا شروع ہوتا ہے. پھر وہ اب نئی چیز جو دماغ کو چاہیے ہوتی ہے نا, وہ انسٹاگرام سے آتی ہے, بائی دیٹ آئی مین سوشل میڈیا سے, کہ مجھے اب یہ نہیں, وہ تو مل گیا, اب اور کیا ملے. تو جہاں سے نہیں ملتا وہاں سے گلا شکوہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اگین اٹ کمز بیک ٹو ایکسپیکٹیشنس. اگر ایکسپیکٹیشن ہی یہ ہے کہ یہ مجھے ملنا چاہیے, تو ملنے کے بعد ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ پوری دنیا میں لو میرجز سب سے زیادہ برباد ہوتی ہیں, بیکاز دیر از نو سینس آف سیکریفائس ٹو اٹ. اٹس آل اباؤٹ بینگ سیلفش, بینگ ایگوئسٹک, کہ مجھے ہی ملے. وہ جب مل جاتا ہے تو اس کے بعد ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ جو گفٹ تھا جو کہ در حقیقت ایک ریلیشن شپ کو کامیاب بناتا ہے, دیکھیں لو کی اناٹمی جو ہے وہ ہے ہی صرف دینا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو گیونگ والا پارٹ تھا وہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ تو ہم نے کسی سین میں رکھا ہی نہیں نا تھا. تو یہ تو سارا میم ہی تھا اباؤٹ, اور تو وہ تو ایک دم جب یہ, اور جب کہ شادی جو ہے وہ چلتی گیو کے ساتھ ہے, تو وہ تو گیو والی چونکہ چیز ہی نہیں ہے, لہٰذا اس کو کچھ دیر کے لیے آرٹیفیشلی پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ پر وہ کلیپس ہو رہا ہے. ہم نے بات کی کہ ٹریننگ ہونی چاہیے, بڑا زبردست پوائنٹ تھا آپ کا, کہ وہ آپ نے ایک بلکہ اسٹیٹسٹک بھی شیئر کیا کہ 32% تھا ڈیورس ریٹ, پھر نیچے آ گیا جب ٹریننگ کے تھرو. لیکن یہ جو آلریڈی میرڈ اس طرح کے بچے بچیاں ہیں 20s میں, ان میں سینس کون ڈالے گا, ان پہ کیسے ورکنگ ہوگی, ایلڈرز کا رول آئے گا یا ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ آئی بلیو کہ وہ تو سب کی ہونی چاہیے. اگر اس کو ایون اگر لیجسلیٹو لیول پہ بھی اگر لے جائے تو برا نہیں ہے کہ کمپلسری ٹریننگ سب کی ہونی چاہیے بیفور یو گیٹ میرڈ. میرا نہیں خیال کہ اس کا ہمیں نقصان ہوگا, اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوگا. جن کی ہو گئی ہے, دیکھیں میں ان سے ایک بات کہتا ہوں, میں نے ایک بڑی زبردست ڈپکشن تھی ایک بڑا عرصہ پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی, انفارچونیٹلی مجھ سے میں اسے سیو نہیں کر سکا, جس میں ایک ریلیشن شپ کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا تھا کہ یو ہیو دا لائن آف ہسبینڈ اینڈ یو ہیو دا لائن آف وائف. تو وہ دونوں آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں. صحیح. اینڈ واٹ دے ور شوئنگ کہ وہ دونوں جتنے اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہیں وہ ایک دوسرے سے بھی نزدیک ہیں, اور جتنے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں بالکل وہ ایک دوسرے سے بھی دور ہیں. بالکل صحیح. تو میرے نزدیک اس سے کوئی بہتر چیز نہیں ہو سکتی کہ نو کہ آپ کی اوبلیگیشنز کیا ہیں, نو کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. دیکھیں آئیڈیل چیز یہ ہے کہ انسان, یہ میں بات کہنے لگا ہوں بڑی کنٹروورشل چیز ہے, شاید کامنٹ سے مجھے بڑی گالیاں پڑیں یہ کہنے کے بعد, بٹ آئی گوٹ ٹو اسپیک مائی مائنڈ, کہ ہم اگر اپنی شادی میں شرک چھوڑ دیں بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ شرک کیا ہے؟ میں اگر اپنی وائف سے کہتا ہوں کہ تم فار ایگزامپل فلاں کام, کوئی اچھا اسلامی کام ہے تم کرو, اور وہ اس پہ اوبلیگیشن مجھ سے میری طرف سے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور وہ مجھے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا ہے, اب اللہ تعالیٰ کو میں نے جواب دینا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم اگر میں تبلیغ کی کو ذہن میں رکھ کے اگر میں جاری رکھوں اس بات کو, دیٹس گڈ انف. خاموش ہو جاؤں تو میرا کام پھر بھی پورا ہو گیا ہے. لیکن جہاں سے میرے ذہن میں یہ آئے گی کہ تم ہوتی کون مجھے نہ کرنے والی, تو وہ حکم اللہ کا تھا, میں نے اس میں اپنی ایگو شامل کر دیا, تو اب میں شرک کر رہا ہوں. دس از واٹ آئی مین بائی دیٹ. وائفس جو ہیں وہ بھی, ہسبینڈس ہیں وہ بھی. تو اللہ کے احکام میں جب انسان یہاں پہ رک جائے نا, تو شادی کی کوالٹی بڑی بہتر ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں جو 20s کی آپ نے بات کی ہے کہ لرن ایز اے ہسبینڈ ایز اے وائف کہ اسلامکلی آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, آپ کے رائٹس کیا ہیں, کوڈ آپ کو دے دیا گیا ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از implement in your life, you will be fine.
بالکل صحیح, بالکل. آنٹی میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ جو کورس جس کو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں اس وقت ایز اے ٹیم, اس کورس کے اندر جو ہے نا ریئل ایکسپیکٹیشنس کو جو ہے نا وہ ہمیں بہت بڑی جگہ دینی چاہیے, کیونکہ میرے پاس جو ہے اس وقت ایک کیس آیا ہے اور اس میں وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ لڑکی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتی ہے. اب والدین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رشتہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے, صحیح, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے لڑکی ڈٹی ہوئی ہے. ریزنز جو بھی ہیں والدین کی ویلڈ ہیں یا نہیں ویلڈ, وہ ہم اس کوسچن کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن والدین کا اس کو ایک بات کہنی ہے کہ دیکھو اگر تم اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہو, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ کہ تم ہم سے ایکسپیکٹ کچھ نہیں کرو. صحیح, نہ اس وقت ہم سے تم اس وقت ایکسپیکٹ کرو اور نہ شادی کے بعد ایکسپیکٹ کرنا. پھر اس کو تم سوللی اپنا ڈیسیژن سمجھنا. اگر وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ مجھے تو جہاں پہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہاں پہ مجھے اتنا بلیو ہے, یا میرے آپ کہہ لیجیے مجھے عشق ہے یا مجھے محبت ہے, جو ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے جس کا میرے والدین کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو شی شوڈ گو اینڈ سیکریفائس. لیکن ایک بات ہے, اس کی والدہ اور اس کے والدین اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری یہ والی لائف ہوگی, ریممبر کہ تمہیں یہ والی لائف گزارنا ہے, اور یہی جو ہے نا بیر ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا اس کو دکھانی پڑیں گی. اگر تو وہ ان کو دیکھ کے اس کو قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے, پھر لیٹ اٹ دس بی ہر اون ڈیسیژن. لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کو شاید میں نہیں لے سکوں گی, تو پھر اس کو 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, سال بعد گھر واپس آ کے شکایت نہیں کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں والدین کی مجبوری وہاں پہ پھر دوبارہ وہی ہوتی ہے, ان کو اس بیٹی کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہی ہونا. They can't leave his her side. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آنٹی میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو کپلز ہیں جس میں عورت دین کی طرف ہے, مرد ٹوٹلی آف ہے, وہاں بھی کافی ریسنٹمنٹ ہوتی ہے, عورت کے دل میں بھی ہوتی ہے, مرد کے دل میں ہی ہوتی ہے کہ ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہیں, ہر وقت کہتی رہتی ہیں مجھے یہ وہ, پیچھے پڑی ہوئی ہیں, نماز پڑھو نماز پڑھو. عورت کہتی ہیں کہ میرے بچوں پہ بڑا بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے, بچوں کو جب میں کو نماز پڑھو کہتے ہیں ابا تو پڑھتے نہیں, ابا تو فجر پہ اٹھتے نہیں, ہم کیوں اٹھیں. تو یہ کیسے مینیج کیا جائے؟ یہاں بھی ریسنٹمنٹ کی وجہ سے ڈیورس تک بات چلی جاتی کہ بھائی اس کے ساتھ تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا. وے ٹو ڈرا دا لائن, کتنا گزارا کریں ایسے بندے کے ساتھ جو آپ کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے ریلیجس وائز؟ بڑا بولڈ سوال ہے. ایک بات ہم ابھی یہاں پر پہلے اس کو کلیئر کر لیں, ہم یہاں پر کسی اسپیشل کیس کی بات نہیں کر رہے ہیں. جو بندہ زانی ہے, شرابی ہے, ہیبیچول نماز چھوڑنے والا ہے, ٹھیک ہے, یا اس طرح کے بڑے بڑے جس کے اس کا یہ منشیات کا عادی ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کیسز کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو کیونکہ ان کیسز کے اندر وہ تو ہم کو سب کو سمجھ آ رہی ہے. ہم یہاں پر اس بندے کی بات کر رہے ہیں کہ جو بیسیکلی ابائڈ بائی کرتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ, اخلاق میں بھی اچھا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا انتھیوزیاسٹک اور اتنا نہیں ہے جتنی اس کی وائف ہے. تو اس کے لیے میں یہ ان کو کہنا چاہوں گی, اور میرے پاس بالکل یہ کل ہی میں نے اس کوسچن کا آنسر بھی دیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جب آپ نے شادی کی تھی اس وقت آپ نے بندہ چنا تھا اپنے حساب سے, اس وقت آپ بھی ایسی تھی, اس وقت آپ بھی ایسی تھی, جبھی تو آپ نے ایسا بندہ چنا نا, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نا جو آپ نے چاہا وہ آپ کو مل گیا. صحیح. اب مسئلہ یہ اللہ نے آج آپ کو ہدایت دے دی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ہدایت نہیں ملنی چاہیے تھی, آپ بہت خوش قسمت ہیں, آپ کو اللہ نے ہدایت دے دیا, اور آپ چاہتی ہیں دیر شوڈ بی سم چینج ایز ویل, بلکہ آپ کو اپنی ہدایت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ان کی سپورٹ چاہیے. لیکن ریممبر کہ ابھی وہ آپ سے پیچھے ہیں, اور یہ بھی چیز ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دل میں اٹھا کرتی جیسے آپ کے دل میں اٹھی. بلکہ آپ نے یہ بات کہی, میرے پاس پچھلے دنوں بہت ہی عجیب سی تکلیف دہ کیس آیا. صاحب خود اسلام لا چکے ہیں اور بیوی سے ان کے 4-5 بچے ہیں, اور بیوی مسلمان نہیں ہو رہی ہیں. اب جن کے 4-5 بچے ہیں ان کی بڑی اچھی زبردست فیملی لائف چل رہی ہے, اور وہ صاحب آنسوؤں سے رو رہے ہیں. اور بلیو کیجیے کہ ہم جو ان کے کوسچن سننے والے تھے ہم بھی آنسوؤں سے رو رہے تھے, اور ان کی پریڈیکمنٹ کو ہم سب سمجھ رہے ہیں. اب وہ دل میں آئے گا تو اسلام لائے گی نا. دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے. تو یہاں پر تو آ کے ہم چلیے, خیر وہ اگین اس کو وہ ایکسٹریم کا کیس ہم اس کو ایک سائڈ میں کرتے ہیں, اس کے لیے مفتیوں کو اور جو ہے اسکالرس کو دینے دیجیے فتوے, ہم دوبارہ اس کی بات کرتے ہیں. ٹائم بھی لیجیے, دوسری بات ہے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو ذرا آواز دیجیے, ٹھیک ہے. وہ جو تبلیغ کرنا ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ جی میں نے کہہ دیا نماز پڑھو, تو چونکہ میری تو بات صحیح ہے نا, تو تم اٹھو اور اٹھ کے پڑھنا شروع کر دو. ایسا کبھی ہو گیا ہوتا؟ اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو لوگوں نے نہیں مانا سلطان کے بغیر. بالکل. حالانکہ اللہ کے کلمہ کے اندر ایک تو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی, دوسرے اللہ رب العزت کی ذات سے بڑی اتھارٹی کس کی تھی, لوگ اس کو نہیں مانے, اور اللہ نے اس پر لوگوں کو مجبور نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور ایسی انسان کی جو ہے نا نفسیات کی اللہ نے اٹھان کی ہے کہ انسان مانتا بھی نہیں ہے, بلکہ جتنا دبایا جائے بندہ
اتنا زیادہ پکا ہوتا جاتا ہے, یعنی رب کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے انسان. صحیح صحیح. تو بات ہے آپ کو یہ سارے حقائق کو ذہن میں رکھنا پڑے گا, اور اب اپنا جرنی سٹارٹ کیجئے. وہ جو سب سے پہلے آپ کا اخلاص کا ہے, آپ کا اس شخص کے ساتھ محبت کا ہے, اور اس کے بعد اس کے ساتھ اخلاص کا, اور پھر اس کی فیملی یعنی اس کے بچوں کے ساتھ اخلاص کا ہے. اگر اس کو آپ لائف لانگ پروجیکٹ کے طور پہ لے کے چلتی ہیں تو بی مائی گیسٹ, ویلکم ٹو دی نوبلٹی. یہ تو آپ نے وہ والا کام پکڑ لیا جو کہ انبیاء کا تھا. تو لائیے اب کرتے ہیں اس پر کام, اور اس کام میں آپ ناکام بھی ہو گئیں تو انبیاء بھی ناکام ہو کے ناکام تو نہیں ہوئے, ہمارا ایمان ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کو بالکل اس پرسپیکٹو سے پھر لینا. جیسے حضرت نوح کی مثال دی جاتی ہے کہ ہی واز ود ہز وائف ود ہز سن کو فورسیک نہیں کیا, اور حضرت لوط کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ وہ وائف کو اینڈ تک تو کرتے رہے ہوں گے, کوشش کرتے رہے ہوں گے, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ فیصلہ ہوا. رشتوں کی تکلیف یہ رشتے کاٹے نہیں جا سکتے, بلکہ ہم لوگوں کا خیال ہے شاید شوہر بیوی کے کاٹے جا سکتے ہیں, وہ بھی رشتے نہیں کاٹے جا سکتے. جو کارنرز ایک دفعہ سافٹ ہو جاتے ہیں نا, وہ سافٹ رہتے ہیں زندگی بھر. ان رشتوں کو بنانے کی ہی کوشش کرنی ہے, اس کے علاوہ پھر ورنہ ادروائز آپ بھی ریگریٹس کا بنڈل لے کے ساتھ چلے جائیے. آپ کی بات سے مجھے اپنے وہ کلائنٹ یاد آیا جنہوں نے کہا کہ میں اتنا تنگ ہوں اتنا تنگ ہوں, لیکن طلاق اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے بعد وہ کرے گی کیا. سبحان اللہ, کیا معصوم آدمی ہے. احساس بھی ہے اور تنگ بھی ہے. نہیں, وہ احساس ویسے ہمیں دلانا ہے, ان کو میگنیفائی کر کے ان کو بتائیں اس کا مطلب وہ ہے جو وہ رانجھا اور وہ ہیر اور وہ جو سب ہے وہ یہ سب وہ والا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ کچھ ہے. بالکل صحیح. کیسر بھائی, یہ جو ٹیکنیکل بات ہے کہ ابا نماز نہیں پڑھ رہے, بچے کو ماں کہہ رہی نماز پڑھو, تو بچہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ابا تو پڑھتے نہیں, تو اب وہاں پہ ماں نے ابا کی رسپیکٹ بھی مینٹین کرنی ہے اور کچھ بچے کو سینس بھی ڈالنی ہے. تو کیا کرے ایسی سچویشن؟ ماں یہ تو نہیں کہہ سکتی تمہارے ابا تو ویسے ہی گمراہ ہیں, تو چلو تم تو نماز پڑھو نا. I think it would depend on the age, بچے کی کیا ہے. There could be a way کہ اچھا بیٹا آپ پڑھو تو آپ کی دیکھا دیکھی ابا پڑھیں گے, آپ کو بھی ثواب ہوگا. If the child is old enough to process this thought, which I would imagine would be the case. لیکن ایونچولی ایک جب لفظ بار بار میں کہتا ہوں پیراڈائم کریٹ کرنا, کہ گھر کے اندر اگر یہ موجود ہے صحیح, اور بچے کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی اچھی بات ہے, اور بچہ نماز پڑھتا ہے صحیح, اور جب بھی اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے کہ ابا نماز نہیں پڑھتے اور وہ اس کے لیے کہتا ہے, تو اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ والدہ پھر جو ہے پولائٹلی بات کرے. ایز اے لائف کوچ میرا زندگی کا تجربہ ہے ریلیشن شپ کوچنگ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میاں اور بیوی میں جو خلیج بڑھتی ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے بڑھتی ہے جو وہ ایک دوسرے سے نہیں کہتے. جو کہہ دیتے ہیں اس پہ عارضی طور پہ ٹھیک ہے, تھوڑا سا شپ روک ہوتا ہے لیکن اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے بیکاز بوتھ پارٹیز انڈرسٹینڈ ایچ ادر. جو آپ دل میں رکھ لیتے ہیں وہ ایک ریکوریبل فاصلے نہیں رہتے, وہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس سٹیج پہ اگر بچہ ایسی بات کہہ رہا ہے تو وائف پھر کہہ سکتی ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ اب بچوں پہ یہ امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن اگین دیر از نوٹ ٹو سے کہ جیسے آج مجھے ہدایت آ گئی ہے تو تجھے ہدایت نہیں ہے تو میں تو ہدایت پہ میں لے کے آتی ہوں. وہ ماں علیہ البلا, آپ کا کام پہنچا دینا ہے, پہنچا دیں. That should be good enough. محمد علی, آپ کا جو کویسچن ہے نا, یہ ہمارے بہت سارے گھرانوں کی پرابلم ہے. اس کویسچن کو میں تھوڑا سا سین کے طور پہ کرتی ہوں, یعنی الفاظ دوسرے استعمال کر کے یہی والا کویسچن دیتی ہوں, اور اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ سولوشن اپنے آڈینس کو دینا ہے. ٹھیک ہے, باپ نماز نہیں پڑھ رہے, اماں کو نہ صرف خود نماز پڑھنی ہے بلکہ بچوں کو بھی پڑھانی ہے. ٹھیک, کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے, یہ بہت بڑے پرابلم ہے, اور یہ بالکل لیونگ ایگزامپل ہے کہ ماں جتنی مرضی وہ کر لے گی, لیکن جب باپ سوتا ہوا نظر آئے گا تو اس کی جو ایفرٹس ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کہاں پہ افیکٹ, اس کا اثر کتنا ہو جائے گا. اس کا جواب ہمیں چاہیے. بتائیے, مطلب اب پریکٹیکل بات کیجیے. لیٹ اس جسٹ فکس اٹ. صحیح, ہم اس پہ نہیں کرتے وہ کیوں نہیں پڑھتا, وہ کیا نہیں کرتا, وہ ساری باتیں الگ. سینیریو یہ ہے, بچے بڑے ہو رہے ہیں, ماں کو خود بھی نماز وقت پہ پڑھنی ہے اور بچوں کو بھی پڑھانی ہے, کیا کرے؟ بالکل صحیح, بتائیے. میرے تو خیال میں کہ بچوں کو بھی ایک انسینٹیو دیا جا سکتا ہے کہ تم اپنے ابا کو کہو, تم ان کے لیے موٹیویشن بنو. آئی تھنک کہ یہ بھی ایک پازیٹیو اپروچ ہے. میں نے تو یہ ایک مدر کو کہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو کہیں کہ ابا کو بھی ذرا مسجد لے جایا کرو کھینچ کے, اور ابا کو اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے جو بیگم کے کہنے پہ نہیں گئے نا, بچوں کے ہو سکتا ہے بچے کے کہنے, بچے کی معصومیت دیکھ کے. دیکھیں, ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ تھا جو بورڈنگ ہاؤس بھی تھا, بچے رہتے بھی وہاں پہ تھے, تو گرمیوں کی چھٹیاں 1-2 مہینے کی دیتے تھے.
تو وہاں مدرسے میں تو بچے نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ گھر کے لیے نا ہر بچے کو انہوں نے ہر دن کی نماز کا اسکیجول دیا ہوا تھا. اچھا. اور یہ کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد نا اپنے پیرنٹس سے اپنے سائن کرانے ہیں. اچھا. تو وہ جن بچوں کے پیرنٹس نہیں پڑھتے تھے نا مجبوری میں ان کو ہی پڑھنا. ون آف دی ایکٹیویٹی اور اسٹریٹجی ضرور ہے. تو تو چلیے وہ بچے کو کہا جا سکتا ہے نماز کے بعد بابا سے سائن کرانے ہیں. ہاں یہ ایک موٹیویشن کا ہو سکتا ہے. لیکن اچھا میں اب اس کے بارے میں تو بہت اس کو وہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ یہ ساری نرم سی موٹیویشنز کام نہیں آئیں. اسی طرح وہ فجر کے وقت بھی سو رہے ہیں اور جو بھی نماز کا وقت ہے وہ نہیں بالکل توجہ دینے کو تیار ہے, اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ہے نماز تو پڑھانی ہے. میں اس میں یہ کہوں گی کہ ان خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ایک نماز کا کارنر بنا لیں اور وہ خود باقاعدہ ایک سسٹم ان پلیس کر دیں جو اذان کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ہو. اور جب وہ خود کھڑی ہو جائیں گی نا نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ پہ پہنچ جائیں گی, کارنر مسجد کا ہم کہہ لیجیے. اور آپ نے دیکھا آج کل جو ہماری ماشاء اللہ اسلامک مائنڈیڈ لوگ ہیں وہ اپنے سب لوگ اپنے گھروں میں ایک ایک کارنر بنا رہے ہیں. دس از کوائٹ امپریسو. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کریں کہ وہ کام یہ سٹارٹ کر دیں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ آنیسٹلی بات کریں. آپ کے ابا اس بات کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, ہم انتظار کریں گے کہ کس ٹائم کو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا اور وہ اس طرف آ جائیں گے, لیکن ہمیں نماز پڑھنی ہے اور وہاں پہ اس عورت کو ایگزرٹ کرنا ہے اپنا انفلوئنس جو اس کا بچوں پر ہے. میں نہیں کہتی 100% ہوگا لیکن ماؤں کا انفلوئنس چھوٹے بچوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو آپ کو بتاؤں میں اب تو بڑے بچوں کو بھی کہہ دیتی ہوں میں نے کھانا نہیں دینا, ختم کرو. تم نے نماز نہیں پڑھی تو میں کیوں نہیں تمہیں دوں گی. ایک میرا اور تمہارا تعلق ہے جس میں گیو اینڈ ٹیک ہے, تو میں انکنڈیشنل نہیں دے رہی, اب نہیں دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, جب بچے تھے اس وقت مجھے دینا تھا, اب نہیں دے رہی ہوں اور میں اس پہ لیتی ہوں اور میں نے دیکھا میرے بچوں پہ اثر ہوتا ہے. تو وہ جو اگر کارنر میں کھڑی ہو کے اذان سن کے نماز پڑھنے کے لیے وہ خود کھڑی ہو جاتی ہے اور بعد میں سب بچوں کی کلاس لگا لیتی ہے میں نے نماز پڑھی ہے تم کیوں نہیں پہنچے, اس کو وہ پوچھنا شروع کر دے. میرا خیال ہے 2 یا 3 دن پوچھنا پڑے گا. بچے نماز پڑھیں گے اور جس وقت بچے اور مدر نماز پڑھنے لگ جائیں گے نا اس وقت یہ گریٹر موٹیویشن ہوگی ان صاحب کے لیے جو نماز کے وقت میں سو رہے تھے.